امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے جب پہنچے گئے، مکے میں جتنے صحابہ تھے تو انہوں نے بھی جب مکے سے آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو پھر یہی کہا کہ آپ مدینے سے تو آ گئے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، اب مکے سے نہ جائیے، اب یہاں سے آپ وہ ہجرت نہ کریں، یہاں سے سفر اختیار نہ کریں۔ یہ کوفی اگرچہ اتنے خطوط بھیج رہے ہیں اور اتنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ان میں وفا نہیں ہے، اور انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ وہ وفا نہ کی۔ آج آپ بھی یہ سفر اختیار نہ فرمائیں، لیکن آپ نے وہ عزیمت کا سفر اور وہ جو ایک ارادہ کر چکے تھے، جو آپ ایک عزم کر چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی منحرف ہو کر تخت نشین ہو گیا اور کہا کہ حسین اس کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں اسے قبول کرے۔ ذرا غور کریں، ہمیں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے یہ بڑی خوبصورت چند باتیں ملتی۔ یزید سے کیا اختلاف تھا؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں، بیانات سنیں تو چند باتیں آپ منتخب طور پر سنیں گے کہ امام پاک کے خطبات یہی ہیں، آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ وہ نماز چھوڑ چھوڑ کر پڑھتا ہے، جب دل کی نماز پڑھی اور جب دل کی نماز چھوڑ دی۔ شراب پینے والا ہے، فلاں فلاں برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ برائیاں گنوائیں، حسین اس کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں 56 سال عمر پائی، یہ آخری 3-4 مہینے ہیں یہ سفر اختیار کرنا، اور پھر آپ آئے، آپ وہاں بھی پہنچے، کربلا کے میدان وہاں بھی پہنچے۔ وہ ذوالحجہ کا مہینہ جب لوگ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، وہی ذوالحجہ کا مہینہ ہے جب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یہ کربلا کی طرف وہ سفر کر رکھے گئے۔ سفر تو کوفہ کی طرف ہی تھا، اور پھر یہ معاملہ بیچ میں آیا کہ آگے جانے ہی نہیں دیا گیا۔ آپ کوئی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں گئے تھے، آپ کو اس طور پر، کیونکہ جنگ کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ تو اپنے ساتھ بچوں کو، فیملی کو، عورتوں کو، خواتین کو اس طرح نہیں لے جاتے۔ آپ کا سفر تھا اور آپ کی ایک عزیمت اور آپ کا ارادہ ہوا کہ آج کوفہ والوں نے وہ اتنی محبتوں کا اظہار کر دیا کہ آپ آئیں، بس آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کرنی ہے، ہم نے فاسق فاجر یزید کے ہاتھوں پر بیعت ہمیں قبول نہیں ہے، آپ آئیں۔ اور یہاں تک کہ بعض کے خطوط ایسے بھی آئے کہ اگر آپ اب بھی نہ آئے اور ہم نے اپنی طرف سے یہ پیش رفت کر دی ہے، آپ کو پیغام بھیج دیا ہے، اگر اب بھی آپ نہیں آئے تو پھر قیامت کے دن ہم آپ کے بارے میں آپ کے نانا سے آپ کی ہی شکایت کریں گے، آپ کی شکایت۔ تو آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا، اصحاب کو جمع کیا۔ جب مکہ مکرمہ میں بھی سب جمع ہوئے تو یاد رکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان میں جو نامی گرامی صحابہ کرام، کیونکہ یزید کو چند ایسے اشخاص تھے جن سے خطرات تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ چند۔ اور انہوں نے بھی امام پاک امام حسین کو جو یہ مشورہ دیا، رائے دی، مکے سے جاتے ہوئے بھی جو افراد مکے میں تھے کہ اب نہ جائیں، اب یہ سفر اب اختیار نہ کریں، اب یہی مکے میں رہیں، کیونکہ یہ یہاں سے مکے سے دور جانا، حجاز سے دور جانا، اب مدینے سے سفر کر کے آگے اب مکہ آئیں تو اب یہیں رہے۔ لیکن آپ نے جو یہ سارے خطوط سامنے رکھے، اور پھر یہ بھی آپ نے کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کہ چلیں چچا داد بھائی کو ان کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے حال احوال پوچھتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ بھی گئے اور اس قدر ان کا استقبال ہوا، اہل بیت سے محبتوں کے نعرے بلند کیے گئے، اہل بیت کی چاہت وہ بیان کی گئی، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی خط لکھ دیا، آپ نے بھی تصدیق کر دی کہ بالکل حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، نہ جنگ کا ارادہ تھا، اسی وجہ سے کوئی باقاعدہ بڑا لشکر، بڑا قافلہ وہ تیار نہیں کیا گیا، کیونکہ ارادہ ہی ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تو ویسے ہی سفر کرنا تھا
اور سفر کر کے آپ نے کوفہ کے اندر پہنچنا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو جتنے رفقا تھے اہل بیت اطہار میں سے، اور پھر صحابہ کی چند وہ اولادیں جو آپ کے ساتھ اس طرح سفر اختیار کیا، لیکن کوئی بہت بڑا لشکر یوں آپ کے ساتھ نہ آپ نے تیار کیا، نہ آپ نے اس طرح کوئی ارادہ فرمایا کہ سارے کے سارے مکے سے ہجرت کر کے وہاں کوفہ کی طرف چلے جائے۔ تو مسلم بن عقیل کے خطوط کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر چونکہ یزید کو ساری صورتحال یہ جب آگاہ ہو گئے، پتہ چل گئی کہ کوفہ میں ایسا ہونے لگا ہے، تو اس نے پھر ابن زیاد کو اور ایسے ایسے لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کے لیے ایک رتی بھر بھی کوئی پیار داخل نہ ہو، اور وہ کوئی اس طرح کی روح رعایت نہ کرنے والے ہو، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اپنا مقصد اس کو پورا کرنا تھا۔ ادھر سے خطوط آ گئے، ادھر سفر شروع ہو چکا ہے، لیکن یہی ابن زیاد جب گورنر بن کے کوفہ کے اندر آیا اور اس کو لوگوں نے بتا دیا یہاں تو امام پاک امام حسین کا انتظار ہو رہا ہے اور سارے کے سارے ان کے منتظر ہیں، تو اس نے حجازی لباس پہنا، یعنی جو عرب کا لباس ہے وہ پہنا، اور رات کے اندھیرے میں اپنا قافلہ لے کر کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور ہر طرف سے نعرے امام پاک امام حسین کے بلند ہو رہے تھے کہ انہیں مرحبا کہا جا رہا تھا، انہیں ویلکم کہا جا رہا تھا، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ آ گئے، سبحان اللہ۔ لیکن جب یہ اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچ کر اور اس کی چھت پر چڑھ کر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں امام حسین نہیں ہوں، میں حسین بن علی نہیں ہوں، بلکہ میں عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد ہوں، اور مجھے یزید نے یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اس نے اپنے سارے اعلانات کر دیے کہ مسلم بن عقیل جس کے گھر میں ہے وہ بھی بتا دیں، اور کوئی بھی کسی طرح کا، یعنی اگر کسی نے اہل بیت کی محبت کا یا ان کا ساتھ دینے کا نام لیا تو پھر اس کو کیا، اس کے پورے کنبے کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جب باتیں ہوئیں، جب اس طرح کا معاملہ ہوا، تو وہی کوفی جو پہلے خط لکھ رہے تھے وہ سارے کے سارے آپ پلٹ گئے اپنے معاملے، ادھر سے قافلہ روانہ گئے، ادھر سے روانہ۔ تو یہ ایک پس منظر میرے بھائیوں کربلا کے حوالے سے کہ جس میں امام پاک امام حسین کا یہ سفر ہوا، پھر بھی آپ نے کربلا کے میدان میں بھی پہنچ کر بھی آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے واپسی جانے دو، لڑائی کا یہ ارادہ نہیں ہے، جنگ کا ارادہ ہے ہی نہیں، جنگ ہی نہیں، مجھے واپسی جانے دو۔ لیکن وہ سامنے نہیں جانے دیا، نہیں واپسی بھی نہیں ہے، کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ مجھے، یہ قافلہ وہیں لے جاؤ سیدھا، میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا۔ کہا یہ بھی کوئی صورت نہیں، صرف ایک ہی ہے، آپ یا تو بیعت کر لیں، اور یا پھر بیعت نہیں ہے تو پھر دوسری صورت وہی جنگ کی ہے، پھر دوسری صورت یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں۔ اور امام پاک امام حسین پھر ایسے موقع پر کیسے کر دیتے بیعت؟ آپ نے فرمایا فاسق فاجر کے ہاتھ پر میں اس طرح بیعت کر لوں، بک جاؤں، اور ان کی بیعت کو قبول، ان تمام یزیدیوں کی بیعت کو گویا قبول کروں، اور ان کے سارے ان اعمال کو قبول کروں اس طرح؟